السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ اگر کوئی بندہ جو ہے اپنے گھر سے نکلا مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، یعنی اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں اسے کوئی غیر مسلم ملتا ہے یا کوئی جو ہے مسلمان ملتا ہے یا کوئی غیر ملتا ہے، اسے پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں نکلے، کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں پوجا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حالانکہ وہ جا تو نماز کے لیے رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں پوجا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی اس نے نماز کو پوجا کہا ہے۔ تو سوال آج ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو پوجا اگر کہتا ہے تو اس شخص کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب سن لیں آپ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو پوجا کہتا ہے تو شریعت کا اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا، یعنی وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ جب ڈکشنری اٹھا کر دیکھو گے تو اس میں جب آپ پوجا لکھو گے تو اس کا جو مطلب ہے، اس کا معنی ہے، وہ یہی نکلے گا ڈکشنری میں۔ پوجا کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا، بندگی کرنا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اگر کوئی نماز کو اگر پوجا کہہ بھی دیتا ہے تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہوا قرآن شریف پڑھا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا جب ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا تو آپ جا کر غور کر کے دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کیا آپ جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، یعنی اے پروردگار ہم تیری پوجا کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہیں، ہم تجھی سے مدد مانگیں۔ تو خود اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم تیری عبادت جو ہے پوجا کرتے ہیں۔ تو عبادت کو اگر کوئی پوجا کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی جو ہے حرج والی بات نہیں ہے اور نہ ہی وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ نماز کو نماز ہی کہا جائے۔ کیوں کہا جائے؟ اس لیے کہا جائے کہ پوری دنیا میں آج مسلمان یا کوئی غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ مسلمان کو نماز پڑھتا دیکھتا تو اسے آپ پوچھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے تو وہ فوراً جواب دے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یا کوئی بھی غیر مسلم ہو جس نے کبھی بھی کچھ نہیں جو ہے مطلب کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اس سے پوچھا جائے کہ مسجدوں میں مسلمان کس لیے جاتے ہیں تو وہ ضرور جواب دے گا کہ وہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ عبادت کو اگر اس نے پوجا کہہ بھی دیا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ جو ہے فتویٰ رضویہ میں موجود ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور والا، اگر جو ہے غیر قوم میں یا غیر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے خداؤں کو ایشور کہتے ہیں، پربھو کہتے ہیں، یا الگ الگ ناموں سے اپنے خداؤں کو پکارتے ہیں، کیا ایک مسلمان بھی اپنے رب کو ان ناموں سے پکار سکتا ہے؟ یعنی ایشور کہہ سکتا ہے یا پھر جو ہے یہ پربھو کہہ سکتا ہے؟ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے فتویٰ رضویہ میں، آپ جا کر پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حالانکہ ان کا معنی تو درست ہے، یعنی کہ پربھو اور ایشور ان کا معنی تو یہ الفاظ تو درست ہے، لیکن اپنے رب کو ان ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے کیونکہ یہ غیروں کے نام ہے، کیونکہ یہ غیروں کے نام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ہم اپنے رب کو پکاریں تو کہیں اے اللہ پاک، اے پروردگار، اے خدائے پاک، اے رب کریم، ان ناموں سے پکاریں، غیروں کے ناموں سے اپنے رب کو نہ پکارے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ لفظ تو درست ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے پروردگار کو اللہ پاک کہیں۔ یہ اللہ پاک اللہ کو سب سے پیارا نام ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو نماز کو اگر کوئی پوجا کہہ بھی دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔